سر، شیخ رشید صاحب کی جانب سے انتخابات کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا گیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے حالات مزید بگڑ جائیں۔ عمران خان صاحب نے ایک گفتگو میں کہا کہ اگر یہ اندازہ نہیں تھا شہباز شریف صاحب کو ادارے وزیر اعظم بنانے کی اجازت دیں گے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں سابق وزیر اعظم کو معاملات کا ادراک نہیں تھا، بے خبر تھے، یا واقعی میں جو کچھ ہوا اچانک ہوا؟ سب سے پہلے تو عید کا دوسرا دن مبارک جو ہے تمام ناظرین کو۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک تھا، صحیح، اور ان کو ادراک اس لیے تھا کہ ہمیں بھی ادراک تھا۔ ہم تو 2019 میں ہی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، کوئی وجہ تھی تو کہہ رہے تھے۔ دوسری جو یہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب بہت ساری میٹنگز ہوتی تھیں، یعنی ایسی میٹنگز جیسے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا کوئی آپ سمجھیں کہ اور کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی بریفنگ ہے یا اور کوئی بریفنگز ہیں، تو عمران خان صاحب ان بریفنگز میں نہیں جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مطلب جیسے آپ کو اکثر نظر آتا ہوگا کہ وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر رہے ہیں تو وہ خود بریفنگ لے رہے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی بیٹھی ہے۔ لیکن جب یہ بریفنگز ہوتی تھیں اپوزیشن لیڈرز کے، اس وقت کے اپوزیشن لیڈرز اور موجودہ حکومت کے اکابرین کے ساتھ، تو عمران خان صاحب ان میں نہیں جانتے تھے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اراکین جاتے تھے، اور اس سامنے سے شہباز شریف صاحب ہوتے تھے، بلاول بھٹو زرداری ہوتے تھے، مطلب باقی پارلیمنٹیرین سارے، اسد محمود صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ساری شخصیات ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد جب ملاقاتیں شروع ہوئیں، یعنی مختلف حوالوں سے یہ ان بریفنگز میں بھی جاتے تھے، تو وزراء بیٹھتے تھے اور ساتھ عمران خان صاحب نہیں ہوتے تھے وزراء، اور پھر جب بریفنگ سے ہٹ کے جب ون آن ون ملاقاتیں بھی شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، عسکری قیادت سے، تو اس وقت عمران خان صاحب کے جو انٹرویوز لوگوں کے یہ جملہ یقیناً ذہن میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ مجھ سے پوچھ کر ملتے ہیں، اب یہ بات یا مجھ کو بتاتے ہیں وہ، یا مجھ سے پوچھ کے، یا میں ان سے کہتا ہوں پھر وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات تھی، یہ میں اس بات کو میں نے اس بات کو بائے کیا، اور نہ کبھی خان صاحب سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کانفیڈنٹ تھے کہ مطلب وہ ان سے پوچھ کے ملتے ہیں۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ خان صاحب کو کئی ملاقاتوں کا علم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو کون بتائے، مطلب بات کون بتائے جا کے ان کو کہ جی ایسی کوئی ہمارا ہی کام تو نہیں ہے کہ ہم جا کے مخبری کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اکثر اپنا ایک آدھ وزیر اپنا ٹیلی فون آن کر کے اور خان صاحب کی گفتگو کہیں اور پہنچا رہے ہوتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا نا جو ماضی کی بات ہے، اور اس کے بعد نتیجہ وہی کہ خان صاحب نے وہ اسپیس چھوڑی، اسپیس کے بعد وہ بات چیت شروع ہوئی متبادل، ہمیشہ ظاہر ہے کہ کیا اب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، خان صاحب کو اندازہ تھا، اسی لیے خان صاحب نے بہت عرصے پہلے، جب دیکھیں خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، ایک ان کے پاس تمام اتھارٹی، تمام انفارمیشنز، تمام میٹنگز، تمام باتیں ان تک پہنچتی ہوں گی، اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ اور آج بھی ان کو علم ہے کہ ان کے کون کون سے لوگ ہیں جو ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ ان پہ اعتبار کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ایک سوالی نشان ہے۔ ایک ان کی جو کور ٹیم ہے، جو پراپر وہ تو ہے ان کے ساتھ مشاورت میں، لیکن باقی شخصیات جو ہیں وہ، اور اب خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آئندہ جو ہے وہ فیصلے ٹھیک کروں گا، لیکن ابھی وہ مرحلہ بہت دور ہے الیکشنز کا۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بدقسمتی سے ملک ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ہے کہ جو خبریں ہیں اور اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بڑے تصادم کی طرف ملک جا رہا ہے اور یہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات میں بالکل واضح طور پہ اپنا اوپینین، انفارمیشن بیسڈ اوپینین، جتنا تھوڑا بہت معاملات کو سمجھ، عمران خان صاحب کو ریئل اور پراپر تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی زندگی کے حوالے سے، اور اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں، اس وقت ایک دن کے مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے سو رہے ہیں، لیکن وہ تیز ایکٹیویٹیز ان کی تیز ہیں، آج بھی اجلاس، صبح کل بھی اجلاس، پرسوں میں۔ پاکستان میں کیا ہوگا یہ خطے کے اور علاقے کے اور دنیا کے واقعات طے کریں گے، یہ ہمارا ایک جملہ رہا ہے، اور وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے، چاہے وہ کوئی مداخلت ہے، سازش ہے، یہ ہے وہ جو بھی ہے، لیکن بہرحال باہر کے فیکٹرز پاکستان کیونکہ درمیان میں ہے، اور پاکستان اس وقت حقیقتاً بہت سارے کرائسس ہے۔ ایک بات لوگ بھول رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم لوگ بطور قوم وہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ڈگنگ ان اے ہول، انگلش میں کہتے ہیں کہ ایک گڑھے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کھدائی کر رہے ہیں بطور ایک قوم، ٹھیک ہے، اور کھود رہے ہیں گڑھا اور گڑھے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی 3 ارب 3 بلین 3.25 بلین ڈالرز کی یوکرین کو ابھی تک مدد ملی ہے۔ امریکہ جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ 7 بلین ڈالرز کا ہے، 7 بلین 7 بلین ڈالرز کا، صحیح، ٹھیک ہے، جب نکلا ہے تو وہ اسلحہ کہاں ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنرل مشرف سے بھی میں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی وہ تو عراقی فوج غائب ہو گئی، میں نے کہا جی فوج غائب کہاں نہیں ہوئی، فوج نے صرف یونیفارم اتار دی ہیں۔ ابھی 2 لاکھ ٹرینڈ آرمی کدھر ہے افغانستان کی؟ کہاں ہے؟ 2 لاکھ پلس ٹرینڈ آرمی، پراپر ٹرینڈ۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ سب کے سب غائب ہو گئے ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہیں، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ وہاں پر پچھلے، اگر ہمارے میڈیا میں تو بات ڈسکس نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پہ پچھلے 10-15 دنوں میں، 20 دنوں میں، یا مہینے میں، مہینے 1.5 مہینے میں، انٹرنیشنل جو برانڈ ہے نا، ایک عالمی برانڈ، وہ طالبان نہیں ہے، اب وہ ٹی ٹی پی بھی نہیں ہے، وہ داعش ہے، اور داعش ذمہ داریاں قبول کر رہی، داعش خراسان دوبارہ، جتنے ایک دن میں 5 دھماکے، 4 دھماکے، اتنے لوگ، افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر جو داعش خراسان جب بنی تو وہ وہاں پر لیتھیم مائننگ کے لیے تو نہیں بنی نا، جب بھی بنی داعش خراسان تو لیتھیم یا وہ جو ریئر ارتھ منرلز یا اس کے لیے تو وہاں نہیں بنی، تو جب بنی تو کسی چیز مقصد کے لیے بنی، اور وہ وہاں پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک ابھی تک ایک ایسی حکومت طالبان کی جس کو دنیا نے قبول نہیں کیا اور جن کو پرابلمز ہیں بے شمار، وہ اپنی جو نا یعنی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے افغانستان۔